بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرحان عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فرحان عباس نیوز۔ ناظرین، عزت بڑی مہنگی چیز ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ آج پنجاب اسمبلی میں مریم نواز شریف نے حلف اٹھا لیا اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں۔ سوال دماغ میں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا تو آیا کہ وہ کیا قابلیت ہے، کون سی سیاسی قربانی ہے، کیا زندگی میں ایسی سیاسی قابلیت ہے، کون سے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اتنے امپورٹنٹ منصب پر فائز ہو سکیں۔ تو پھر جواب سے دماغ میں اور دل میں ایک ہی آیا کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، اس لیے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گی۔ والد صاحب وزیر اعظم بن گئے، چچا وزیر اعظم بن گئے، وہ اب رہ گئی تھی تو وہ وزیر اعلیٰ بن گئی۔ سیاسی کارکن جو ان کے ساتھ مسلم لیگ نواز سے پچھلے کئی دہائیوں سے میاں نواز شریف کے لائل تھے، جو ان کے ساتھ چل رہے تھے، جن کی سیاسی بصیرت بھی ہے، جن کی سیاسی قابلیت بھی ہے، جن کی سیاسی بلوغت بھی ہے، وہ تمام لوگ آج صرف سر جھکائے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کاش ہماری باری آتی۔ آج وہی تمام لوگ ان کے سامنے لائن میں قطار بنا کے کھڑے ہوں گے اور ان کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، شاید جن کے سامنے مریم نواز شریف بڑی ہوئی ہیں، شاید جن کے سامنے نواز شریف صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کی سیاسی تعلیم کبھی نہیں کی ہوگی، اور وہ تمام ان واقعات کے چشمدید گواہ بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کے زبانوں کو تالے لگے ہوں گے اور وہ ادب اور احترام کے ساتھ بھی کھڑے ہو کر لائن میں ان کو سلام کریں گے اور مریم وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر فائز ہو جائیں گی۔ پاکستان میں یہ سیاسی کلچر ہے، پاکستان میں چند سیاسی خاندان ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں، تو پاکستان میں بیسیکلی عوام کے لیے کچھ نہیں سوچا جاتا۔ جو پچھلے کئی سالوں سے آپ آپس میں ایک کیوس دیکھ رہے تھے، لڑائی جھگڑا دیکھ رہے تھے، روزانہ ٹیلی ویژن مین اسٹریم میڈیا پر بیٹھ کر ان کی لڑائیاں دیکھتے تھے، تو وہ اب آپ کو سمجھ آیا کہ وہ لڑائیاں آپ کے لیے نہیں تھیں، وہ آپ کے بہترین مفاد کے لیے نہیں تھیں، وہ لڑائیاں صرف اور صرف اپنی کرسی اقتدار کے لیے تھیں۔ اگر نواز شریف صاحب کو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے سزا یافتہ قرار دے دیا، سزا دے لی، جیل بھیج دیا، اور وہاں مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی نام تھا، ان کو وہاں گرفتار کر لیا گیا، باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا، تو کیا اس کا کمپنسیشن یہ ہے کہ آپ ان کو اتنے بڑے عہدے پر فائز کرتے ہیں؟ یار یہ تو بڑا کمپیٹنٹ آدمی کا کام ہونا چاہیے، کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو، کوئی بڑا مینجمنٹ سکلز اس کے اندر بڑے شاندار ہوں، کوئی ایک ایکسپیرینس آدمی ہو، وہ اس عہدے پر آ کے بیٹھے اور اتنے بڑے صوبے کی باغ دوڑ سنبھالے تو کہانی سمجھ آتی ہے۔ لیکن آپ نے صرف اپنی صاحبزادی کو اس منصب پہ فائز کر دیا میاں نواز شریف صاحب، کہ آپ نے ووٹ کو عزت نہیں دی، نہ آپ نے ووٹر کو عزت دی، آپ نے صرف ان کے ووٹ کا استعمال کیا اور اپنے خاندان کو آپ نے نواز دیا۔ جہاں میں آپ پہ تنقید کر رہا ہوں نواز شریف صاحب، وہاں میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ نے وزیر اعظم بننے سے چوتھی بار انکار کر دیا کہ آپ اس قسم کی گورنمنٹ نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ وہاں بھی مجبور ہو گئے اور آپ کے بھائی شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کا اقتدار سنبھالنے کی حامی بھر لی۔ یہ سیاست سمجھنی پڑے گی عوام کو، جو بیوقوفوں کی طرح ہم آپس میں پٹواری یوتھیا جیالہ بن کے آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ اقتدار کی جنگ ہمارے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ اپنے شاہانہ زندگی، شاہانہ لائف سٹائل، سٹیٹس، اس تمام چیزوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے الیکٹیبلز بھی ہوتے ہیں، اس لیے الیکشنز میں پیسہ بھی بہایا جاتا ہے، اس لیے الیکشنز میں آپ کے اور میرے ساتھ جھوٹے وعدے بھی کیے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا رنگ لاتی ہے یہ ان کی موو بھی، لیکن یہ مجھے زیادہ پائیدار نہیں لگ رہی، یہ کہیں نہ کہیں جا کے کیوس ضرور کھڑا ہوگا۔